نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 291 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج صبح یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا کہ حضرت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سب سے قدیم اساتذہ میں شامل تھے۔ 58 سال آپ نے دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات امتیازی شان کے ساتھ انجام دی۔ ہزار طلباء نے آپ سے استفادہ کیا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت موصوف مرحوم رحمہ اللہ تعالی کو آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے سرفراز فرمائیں اور آپ کی قبر کو روشن اور منور فرمائیں۔ آپ بلا شبہ اس دور میں اکابر کی یادگار تھے، سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ پوری زندگی بہت صاف شفاف گزاری، ورع و تقوی کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اصلاح امت کے جذبے کے ساتھ۔ آپ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ بہرحال آج وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں۔ سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ حضرت کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب فرمائیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو پہلی بار دیکھنے سے محبت پیدا ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو روحیں قریب رہی ہوں گی ان کے دنیا میں ملنے کی وجہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ صاحب یہ بات حدیث کے طور پر بیان کر رہے تھے، تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث یا مضمون کتابوں میں ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مسلم شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں روحوں کی کیفیت آپس میں ملے جلے لشکروں کی طرح تھی۔ پس جن لوگوں کا عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ان سے انسیت محسوس کریں گے، اور جو عالم ارواح میں الگ الگ رہے وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہیں گے۔ یہ اصل روایت ہے اور صحیح روایت ہے، لیکن اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھتے ہی تعلق ہو جائے، بلکہ انسیت کی بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور بہت سے شارحین نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ اصل میں روحیں دو طرح کی ہوں گی، کچھ تو بد عمل اور کچھ نیک عمل۔ تو دنیا میں آنے کے بعد جو نیک لوگ ہیں، یعنی جو نیک روحیں ہیں،
وہ نیک لوگوں کے ساتھ انسیت پیدا کریں گی، اور جو بد روح ہیں یعنی شقاوت اور بدعملی میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھیں گے۔ گویا کہ جس کا جیسا مزاج ہوگا وہ اپنے ہم مزاجوں سے تعلق رکھے گا، اس کا ایک مطلب، بلکہ زیادہ تر حضرات نے یہی مطلب مراد لیا ہے، اور بعض نے مطلق رکھا ہے کہ جسم میں روح کے ڈالے جانے سے پہلے عالم ارواح میں جو روحیں آپس میں مانوس ہو چکی ہوں گی، وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب سے ان میں آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال جو بات مذکورہ صاحب نے فرمائی ہے وہ بالکل غلط تو نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ کی قید اس میں زائد ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے کیوں ہیں؟ یعنی جنت کے دروازے زیادہ کیوں ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کسی کو سوال کرنے، چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اس نے جنت کے 8 بنا دیے اور جہنم کے 7 بنا دیے۔ ویسے مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اس اعتبار سے 7 دروازے ہیں، ہر طبقے کے لیے الگ دروازہ ہے۔ تو الغرض اس طرح کے سوالات ذہن میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق تکوینی نظام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مصلحت سمجھی وہ نظام بنایا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کی تخصیص کیا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، جبکہ دیگر صحابہ کرام میں بھی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے تھے۔ جواباً عرض ہے کہ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جس میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت فاروق اعظم، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، اور اس کے علاوہ 6 اور ہیں، سیدنا حضرت طلحہ، سیدنا حضرت زبیر، سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف، سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور سیدنا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سب کا تعلق خاندان قریش سے ہے، اور یہ سبھی ہجرت فرمانے والے صحابہ ہیں۔ تو ان 10 کے 10 کو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ الی آخری۔ اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی 10 کو جنت کی بشارت ملی ہے، اوروں کو بھی جنت کی بشارت ہے، جیسے کہ سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو فرمایا گیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، لیکن ان 10 حضرات کو ایک حدیث میں ایک ساتھ سنائی گئی ہیں، اور یہ 10 کے 10 بہت ہی اعلیٰ درجے کے صحابہ شمار ہوتے ہیں، اپنی قربانیوں کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ان کی ایک خاص خصوصیت ہے، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ورنہ تو اور صحابہ کے لیے بھی آپ نے بشارتیں سنائی ہیں الگ الگ احادیث میں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں، اس میں ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخری، اس میں میت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔
بلکہ اس کے بجائے دوسری دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ وادخلہ الجنہ الی آخری یہ پڑھنی چاہیے۔ اور وہ اس ویڈیو میں بہت زور دے کر کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کی بات صحیح ہے کہ نماز جنازہ میں عام طور پر پڑھی جانے والی دعا نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ دوسری دعا پڑھنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بھیجی تھی وہ سنی گئی۔ اس میں ایک صاحب ہیں جو غیر معروف سے لگ رہے ہیں اور وہ بہت زوردار انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا اللہم اغفر لحینا یہ جو ہے دعا ہی نہیں ہے میت کے لیے، یہ تو عام دعا ہے۔ اور ان کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس کے بجائے دوسری دعا پڑھنی چاہیے، حالانکہ یہ ان کی ناواقفیت کی دلیل ہے اور خواہ اپنی لفاظی کے ذریعے وہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ روایت اللہم اغفر لحینا و میتنا خود صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کو نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کو نماز جنازہ میں پڑھنے میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس میں میت کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، کیونکہ خود موجود ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، بلکہ یہ تو بڑی عام دعا ہے۔ زندوں کے لیے بھی دعا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے، موجود لوگوں کے لیے بھی دعا ہے، جو غیر موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے، عورتوں کے لیے بھی دعا ہے، بچوں کے لیے بھی دعا ہے، بڑوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اور وہ دعا جس میں جتنا زیادہ عموم ہوتا ہے وہ اتنی ہی قبولیت کے قریب ہوتی ہے، اس لیے اس دعا کو پڑھنے میں کسی طرح کا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسری والی دعا جو انہوں نے پڑھی وہ پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، دونوں کو جمع کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، اور جو غیر معروف لوگ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چلاتے رہتے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دیں، ان پر اعتبار نہ کریں، اپنے معتبر اور صحیح العقیدہ اور ثقہ لوگوں سے رابطہ کر کے اور ان کی باتوں پر اعتماد کیا کریں۔ سوال کرتے ہیں کیا ڈائلیسس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، چونکہ ڈائلیسس سے خون مشین میں نکالا جاتا ہے، بدن سے باہر آتا ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ ڈائلیسس کا جو پانی نکلتا ہے وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کپڑا ناپاک ہوگا یا پاک رہے گا؟ یہ جو پانی ہے یہ پیشاب اور خون آمیز ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ اور چیز بھی شامل ہوتی ہے لیکن ہے وہ ناپاک، اس لیے اگر وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ ایک ضعیف شخص کو نماز میں نیند بہت آتی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور قعدے میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کو بار بار وضو اور نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا ان کے لیے کچھ چھوٹ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ ٹیک لگا کر سوئیں اور ٹیک اس طرح ہو کہ اگر ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائیں تو ان کی نماز سونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی، اور اگر بغیر ٹیک لگائے سوئیں یا معمولی سی نیند ہے کہ گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، تو نماز درست ہو جائے گی۔ بہرحال جیسے بھی ہو وہ نماز قضا نہ کریں، پڑھتے رہیں۔ سوال ہے کہ ایک مدرسہ تقریباً 1 سال پہلے قائم ہوا ہے، وہاں کچھ بچے قیام کرتے ہیں اور مسلسل 5 وقت کی نماز وہیں پڑھی جاتی ہے، محلے کے 2-4 لوگ بھی آ جاتے ہیں، ابھی تک وہاں کوئی شرعی مسجد موجود نہیں ہے۔ تو ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے سے نماز کا آدھا ثواب ملے گا، لہذا مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرو۔
تو جواباً عرض ہے کہ جماعت کا جو 27 گنا ثواب ہے وہ تو مدرسے میں بھی جماعت کرنے سے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ البتہ مسجد شرعی کی فضیلت الگ سے ہے، اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آدمی مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے۔ باقی جو مدرسے والے اپنی مصلحت سے وہاں پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ مدرسے کے سفراء حضرات جو چندہ کرتے ہیں کیا وہ والعاملین علیہ کا مصداق ہو کر زکوٰۃ کا مصرف ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ مدرسے کے جو سفراء حضرات ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہیں، ان پر لازم ہے کہ چندے کی پوری رقم اولاً مدرسے میں جمع کریں، پھر مدرسہ انہیں جو بھی تنخواہ وغیرہ دے وہ مدرسے سے وصول کر کے پھر خرچ کریں، براہ راست زکوٰۃ کی رقم خود پر خرچ نہ کریں۔ سوال کرتے ہیں مسجد حرام میں جو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے تو اگر کوئی شخص ہوٹل میں یا کسی مسجد میں نماز پڑھ لے تو کیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صرف مسجد حرام تک خاص ہے، اور بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ پورے حدود حرم کے اندر یہ ثواب ملتا ہے، چاہے آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھے یا نیکی کرے یا ہوٹل میں پڑھے یا کسی اور مسجد میں پڑھے، تو 1,00,000 کا جو گناہ ہے وہ ملے گا اسے انشاءاللہ۔ پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد حرام میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تاکہ کسی طرح کا شک شبہ نہ رہے۔ سوال ہے ایک خاتون طواف کر کے ساتھی کے بچھڑ جانے کی وجہ سے کمرے پر آ گئیں تو کیا وہ صحیح کر سکتی ہیں یا عصر نو طواف کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، وہ اب جا کر کے صحیح کر سکتی ہیں۔ طواف کے فوراً بعد صحیح لازم نہیں ہے، وقفہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں، البتہ احرام برقرار رہے گا جب تک کہ صحیح کر کے فارغ نہ ہو جائیں اور بال نہ کاٹ لیں۔ سوال ہے میت کے کپڑے اگر قابل استعمال نہ ہوں تو کیا ان کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر وہ کسی استعمال کے قابل نہیں ہیں تو انہیں دفنا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔